اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس چیز کو بھی دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ سورہ علم نشرہ اس طرح پڑھ لیا کرو۔ سورہ علم نشرہ اتنی پیاری سورہ قرآن مبارک کی، اس کے میں کافی سارے وظائف آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں۔ یہ عمل ایک زبردست اور خاص عمل ہے، بہت آسان ہے کرنے میں۔ اس کی عادت جو لوگ ڈال لیں گے، میں ان کو گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ وہ مانگنا تو دور کی بات ہے، وہ جس چیز کو دیکھ کر دل میں خواہش بھی کریں گے نا کہ یا اللہ یہ مجھے مل جائے، اللہ اس کو وہ عطا کر دیں گے۔ یہ اثر ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، اور خاص الخاص اجازت کے لیے آپ کو کمنٹ میں لکھنا بھی نہیں پڑے گا، صرف یہ ویڈیو پوری واچ کر لیں، اس شخص کو خاص اجازت ہے میری طرف سے جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اور جو نہیں دیکھے گا وہ بے شک نہ کرے۔ وظیفہ اس کو کرنے کا مجھے کوئی، میں اس کو اس کی کر لے، مل جائے رزلٹ اس کی نصیب ہے، میں اجازت نہیں دوں گا۔ اب اس چیز پہ کچھ لوگ ناراض ہوں تو ہوتے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، کیا ہم یہاں دین کی باتیں بتانے والے لوگ بیوقوف ہیں جو اس طرح سے چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ آئیں صرف ایک سیکنڈ کا وظیفہ؟ اگر آپ کو شارٹ میں وظائف دیکھنے کا شوق ہے نا، تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ گوگل پہ چلے جائیں اور اپنی مقصد کے لیے جو بھی آپ کو وظیفہ چاہیے سرچ مارے، آپ کو امیجز پہ کلک کیجئے گا، سارے امیجز مل جائیں گے، اس پہ صرف ترکیب لکھی ہوئی ہے اور کچھ نہیں بتایا ہوا۔ تو پھر آپ کو اس طرح سے بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، میں ایک بات جو ہے وہ آج سے آپ سے بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات۔ بہنیں میسیجز کرتی ہیں، واٹس ایپ پر آتی ہیں، تو ایون ویڈیوز کے تو اب کمنٹس میں لکھا ہوا کہ شاہ صاحب بڑے حالات خراب ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، بچوں کی فیس کے بھی پیسے نہیں ہیں، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، مطلب حالات کیا ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے، اس طرح کے باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، میں پھر تھوڑا سا انٹرویو لیتا ہوں۔ اس کو کہا جاتا ہے خود ساختہ غربت، مطلب جو ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہوتی ہے۔ اب اللہ کا شکر ہوتا ہے، کھانا پینا ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن اسیسریز پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو لوگ اس کو غربت میں لے آتے ہیں۔ اب مجھ سے پوچھئے گا وہ کیسے؟ ہنسی آتی ہے کہ یہ لوگ مطلب کس کو، خود اپنے آپ کو کیا بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ کاسٹلی جو چیز ہے نا، وہ انٹرنیٹ پیکیجز ہیں۔ کوئی کسی کو اپنا پاسورڈ نہیں دیتا انٹرنیٹ کا ہمسایہ کہ جی تم مفت میں یوز کر لو۔ چلیں آپ کو ایک آدھ بندے کو دے دے گا، یہ نہیں کہے گا پوری فیملی استعمال کر لے۔ اب نارملی جو شخص، جو بھی بہن بھائی غربت کی بات مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب ان کا انٹرویو میں لیتا ہوں تھوڑا سا، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب گھر کے اندر 5 یا 7 افراد ہیں، بچے بھی جوان ہیں، خامد کچھ نہیں کرتے، سب کے پاس کم از کم اور کچھ نہیں تو 15 سے 20 ہزار کا ایک موبائل تو ہوگا۔ تو 1-1.5 لاکھ کی مالیت کے موبائل گھر میں چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں بچوں کے پاس 1-1 2-2 لیپ ٹاپ بھی ہوتے ہیں، اور ان سب پہ انٹرنیٹ پیکیجز لگ رہے ہوتے ہیں، اور 24 آورز ہر ویڈیو پہ لائک کمنٹ کرتے ہوئے ان کی پریزنس موجود ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جی کہ ہم غریب ہیں۔ آپ لوگوں نے شاید پھر غربت کو دیکھا نہیں ہے، یا آپ غربت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، جب سے یہ میں نے دین کا کام شروع نہیں کیا تو دنیا دار تھا نا، تو ایک وقت میں ایسا بھی زندگی میں گزرا کہ جب لوگ تو خود صرف باتوں میں کہتے ہیں، لٹرلی درخت کے پتے بھی کھائے ہیں اس ناچیز انسان نے۔ غربت کیا ہوتی ہے آپ کو نہیں پتہ، اس چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ صرف کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں جی غربت۔ یہ آپ نے اپنے اوپر خود طاری کیا ہوا ہے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے ہاتھ میں وہ موبائل ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں صرف وہی آپ کو دیکھا جائے گا۔ آپ کی آنکھوں کو وہ کچھ بھی نظر آ جاتا ہے جو گناہ کے زمرے میں جاتا ہے۔ تو پھر میرے بھائی کچھ اللہ کا خوف کریں، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بد نظری ہے، یہ غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، چاہے وہ مرد دیکھے یا عورت دیکھے؟ تو ادھر سے ہم عبادات وظائف کر رہے ہیں، ادھر سے جب ہم سکرول کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر آپ کو فیملی ولاگز کے بھی تھمبنیلز نظر آتے ہوں گے، کوئی پلے بھی ہو جاتے ہوں گے غلطی سے، ایڈورٹائزمنٹ میں آ جاتے ہوں گے۔ تو ہمیں بچانا ہے نا اپنے آپ کو۔ یہاں پہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام تو نہیں چلے گا نا اللہ کے ہاں۔ تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو اللہ کے ہو جاؤ،
جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ. تو کوشش تو کرو نا. آپ ایک سٹیپ اللہ کی راہ میں اٹھاؤ گے, ایک قدم اس طرف نیکی کے راستے پہ بڑھاؤ گے, اللہ 10 قدم آپ کو اپنی طرف پل کر لیں گے. قدرت آپ کو بڑھنے کا موقع دے گی, آپ کی مددگار ہوگی, مگر ہم سے وہ پہلا قدم ہی تو نہیں اٹھایا جا رہا. پھر ہم شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں, جو کہ سب سے آسان کام, سب سے آسان کام, کہ اپنی جو ناکامیوں کا, اپنی کوتاہیوں کا, اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ الزام بھی قدرت پہ. اللہ کو منظور ہی نہیں ہے بھائی. اللہ کو کیوں منظور نہیں؟ اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف آئیں. کیا دن میں 5 بار اللہ کی طرف سے آواز نہیں آتی حی علی الصلاۃ؟ آتی ہے نا اللہ کے گھر سے آواز. اللہ تو چاہ رہا ہے کہ آپ صلاح کی طرف آئیں, آپ فلاح کی طرف آئیں. ہم کہتے ہیں جی ہماری قسمت خراب. آپ نے اپنی قسمت خود خراب کی ہوئی. اللہ کے راستے پہ چلیں گے, دین کے راستے پہ چلیں گے, سچے مسلمان بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دن پھیر دیں گے, بہتری آپ کی زندگی میں آ جائیں گی, آپ کی رزق میں برکتیں شامل ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا خاصا کمانے والے لوگ بھی یہ شکوہ کرتے ہیں جناب کہ مہینہ بھی آدھا بھی نہیں ہوتا, تنخواہ ختم ہو جاتی ہے. برکت نہیں ہے نا, رزق میں برکت بھی تو چاہیے. تو برکت کیسے آئے گی؟ کوئی کام گھر میں بسم اللہ پڑھ کے شروع ہوتا ہے, آفس کا کوئی کام فائل اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں, گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں. اللہ کی مدد چاہیے نہیں کسی کو, کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اور جو کرتے ہیں ان کا لیول ہی کچھ اور ہے. ایک ہی بازار کے اندر 10 دکانیں دیکھ لیں, ایک کا کام زیادہ چلتا ہوگا, 9 فارغ بیٹھے ہوں گے ویلے, چاہے بازار میں مندہ بھی چل رہا ہو, ایک کا کام بہت زیادہ چلتا ہوگا. وہ ایسا تو کچھ کر رہا ہے نا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. وہ کچھ تو ایسا کر رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو جس کا کام چلتا ہے وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. اچھا ہو سکتا ہے اس کی چیریٹی اتنی زیادہ ہو, وہ اللہ کے ساتھ اس نے بزنس کیا, وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیتا ہو, آپ ادھر آ جائیں اس میں مقابلہ کر لیں. ہم نہیں جانتے اللہ کے رازوں کو, ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے, بحث کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف آپ کو تلقین کرنی تھی, باقی کرنا آپ نے اپنی مرضی سے ہے. اب میری ان باتوں کو آپ بکواس سمجھیں, کچھ سمجھیں, زندگی کا سچ یہی ہے. چلیں جی آپ کو عمل کی طرف لے جاتا ہوں. جو چاہو گے وہ آپ کو مل جائے گا. سورہ علم نشرہ کو اس طرح سے پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں پہلے, ایک دفعہ آخر میں, اور اپنے سینے پہ دم کر لیں, اپنے آپ پر دم کر لیں, پھونک لیں. اور یہی صرف عمل آپ 5 نمازوں کے ساتھ یہ عمل کریں. اور یہ آپ کم از کم 41 دن اس کو کر لیں. اور پھر آپ دیکھیں گے یہ زیادہ دن نہیں گزریں گے, 11 12 15 دن میں, 21 دن میں آپ محسوس کرو گا کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگی, آپ کی خواہشات پوری ہونے لگی. جو آپ چاہ رہے ہو, دل میں سوچتے ہو, اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دینے لگ گیا ہے. اور جب یہ سمٹم, یہ چیزیں شروع ہو جائیں, اور ایون اگر یہ 40 دن تک ہی جا کے شروع ہوتی ہیں, تو پھر اس کو زندگی بھر اپنا لو, اس کو کبھی ترک نہ کرنا. آپ جو چاہو گے آپ کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ عطا کرتے رہیں گے. یہ اس سورہ مبارکہ کی تاثیر ہے. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا مجھے. یہ ایک عمل تھا جو میں نے آپ کو مختصر بتا دیا. شارٹ وقت میں کچھ چیزیں بتانے سے رہ جائیں تو پھر آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں جو حل نہیں ہو پا رہا, خصوصی دعاؤں میں شامل کرنا ہے, تو وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ مجھے کمنٹس میں لکھ دیں, انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کریں گے. اور واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو ہم کیونکہ ساؤتھ پنجاب سے ہیں, تو ساؤتھ پنجاب میں عصر کا ٹائم جس وقت ہوتا ہے اس کے بعد رات 10 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں. باہر کے جو میرے دوست ہیں, UK, USA, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا کے, وہ کال کرنے سے پہلے آپ لوگ ٹائم لے لیں. اس کے کوئی چارجز نہیں ہے, تو تسلی سے بات ہو جائے کرے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.